السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میں ورحمۃ آپ اللہ سے ایک بات وبرکاتہ۔ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ہمارے یہاں ایک مفتی ہیں، ایسے ہی کوئی بات نکلی تو ان سے پوچھا گیا قربانی کے مسئلے میں، جی تو وہ بولتے ہیں کہ چھوٹا جانور یعنی بکرے کو قربانی کرنے کا زیادہ ثواب ہے بنسبت گائے اور اونٹ نا اس کے، یعنی جس میں 7 نام ہوتے ہیں، جی اس جانور سے زیادہ ثواب ہے اکیلا قربانی یعنی ایک جانور کا کرنا، جیسے بکرا ہے، دمبا، بھیڑ، جو بھی آتا ہے ایک جانور میں۔ تو کیا یہ کہاں تک صحیح ہے اسلام کے حساب سے؟ کیونکہ میں اب وہ کتنا بھی ہے تو مفتی ہیں اور میں تو ان سے بحث نہیں کر پاؤں گی، جی لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے تو پھر ان کو کس طرح سے بتاؤں، اور صحیح ہے تو میں سمجھ جاؤں گی آپ کے جواب سے کہ ہاں صحیح ہے ان کی بات، لیکن اگر غلط ہے تو انہیں کس طرح سے سمجھاؤں؟ یعنی دین کے نقطے سے آپ مجھ کو بتائیے تاکہ میں ان کو بتا پاؤں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ یہ بہن ہمارے اس چینل کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو کہ جوائن ممبر ہے اس چینل کا اور جنہوں نے خاص طور پر اپنی ممبرشپ کو اپ گریڈ کر لیا ہے، ان کا بھی اور ان تمام لوگوں کا جو کہ ہر مہینے اس چینل کو سپورٹ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اپنے من پسندیدہ چینل کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا سبب بنے، اور اللہ رب العالمین ہمارے جو چینلز ہیں، چاہے وہ کڈس نور ٹی وی کے لیے جو بچوں کے لیے ہمارے چینل ہے وہ، یا جو ابھی چینل ہم نے شروع کیا ہے، اس کو ڈسکرپشن باکس میں یا فیچر جو چینلز ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور ہمارے تمام چینل سے جڑ جائیے، وہ چاہے ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو، کیونکہ ہمارا گزشتہ ہفتے ہی ایک چینل بلاک کیا گیا ہے یوٹیوب کے ذریعے، اور اگر اللہ نہ کرے ایسے حادثات پیش ہوں تو پھر ہمارا رشتہ منقطع نہ ہو اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے اور علم سکھاتے رہیں۔ اس لیے براہ کرم بہت سنجیدگی سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیے۔ جتنے بھی چینلز ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ہیں ایک ایک کر کے براہ کرم جڑ جائیے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے قربانی کا جانور کون سا افضل ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر خالد المصلح کی گفتگو سنیں، یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ضرور ہے، اور اختلاف کی متعدد وجوہات بھی حنفیہ نے، مالکیہ نے، شافعیہ نے اور حنابلہ نے، یہ جو چاروں مذاہب ہیں، انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے اس کی فضیلت بیان کری ہے، لیکن جو میں مناسب سمجھتا ہوں اور جو کہ سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ام ہارون یہی پوچھ رہی ہیں جس طریقے سے ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ قربانی کے لیے بڑا جانور زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا چھوٹا بکرا یا بڑا گائے اور بیل وغیرہ؟ تسأل عن أيهما أفضل ذبح الشاة أم البقر، وهل المقصود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أو ضحى بكبشين؟ او ضحى بكبشين، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 2 مینڈھوں کا تذکرہ کیا ہے، حدیث میں جو 2 مینڈھوں کا تذکرہ آیا ہے، تو اس لیے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آیا کیا افضل ہے، کیا فضیلت والا ہے؟ خروف أو يشمل كذلك الشاة؟ خروف بھیڑ جس کو بولتے ہیں نا، اس کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہے یا پھر دوسرے جانور؟ يتعلق بهل الأفضل البقرة أو الغنم؟ اگر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بقرہ، بیل یا گائے کی جو قسمیں ہیں ان میں سے بکرا اور بھیڑ افضل ہے تو جنس الغنم أفضل من جنس
جنس الغنم افضل من جنس البقر. شیخ فرما رہے ہیں کہ جو چھوٹے جانور کی قربانیاں ہیں، بھیڑ یا بھیڑ کی اقسام میں سے جو جانور ہیں، بکری وغیرہ، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ اس کو بیل اور بیل اور گائے کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى بكبشين ولزم هذا على طوال السنوات التي كان صلى الله عليه وسلم يضحي فيها. كان يضحي فيها. اور اس کے بارے میں آپ کو میں وہ حدیث جس سے استدلال لیا ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جہاں انہوں نے لکھا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تحقیق کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کی بلکہ ان میں سے بھی مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں کئی احادیث ثابت ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کان یضحی ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. تو جس طریقے سے فضیلت شیخ خالد المصلح حفظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ افضل یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے. ہمارے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے میں اور آپ کے عمل میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس اسوے کو اختیار کر لیا جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے ایک مینڈھے کا حکم دیا جس کا پیٹ، ٹانگیں اور آنکھوں کا ارد گرد کا حصہ سیاہ تھا، تو وہ ان کے پاس لایا گیا تاکہ وہ اسے قربان کر لیں. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز 2 مینڈھے قربان کیے. اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سے قطع نظر کہ یہ مفتی صاحب کون ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ ان سے کیا اختلاف رکھتی ہیں، انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی بالادستی کا کرنے والا یا قرآن و سنت سے جوڑنے والا ہمارے چینل کو بنا دے. اور جس خوبصورتی سے اس بہن نے اقرار کیا ہے کہ اگر ان کی بات سچ ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے، تو ہمیں بھی ان کی بات معلوم، درست اور مناسب لگی ہے. ویسے تو انشاءاللہ تعالی سبھی جتنے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے. ایک بات، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ایک بات بہت ہی سنجیدگی سے اور غور سے سننے والی ہے، وہ یہ کیونکہ سائلہ دہلی سے تعلق رکھتی ہیں، اور دہلی والوں کو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے، مسلمان سماج کو، وہ بڑے گندے قسم کے محلوں میں بدبودار، جب قصائی گوشت کاٹتا ہے نا تو نہ قصائی اس کو یہ فکر ہوتی ہے اور نہ ہی مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو خون بہا ہے نالیوں میں، جو گندگی بہ رہی ہے نالیوں میں، یا جو کیچڑ یا کھالیں باہر پھینکی گئی ہیں، ان کا صحیح طور پر انتظام کیا جائے، انہیں پیک کر کے ان اداروں کو دے دیا جائے جو کہ ادارے ان کو احترام سے اور صاف ستھرائی کے ساتھ ان کا استعمال کرے، یا انہیں بیچ کے اپنے اداروں کے ساتھ وہ اس رقم کو لگائیں. تو صاف صفائی کا بہت خیال رکھیں اور عید کی پیش کی مبارکباد قبول فرما لیں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون